السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاری ومسلم۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں ہمیں کئی باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات اس حدیث میں جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جب بات کرے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اگر ہم بولنا چاہتے ہیں، اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تول لیں، پہلے دیکھ لیں کہ ہماری بات کیسی ہے، خیر پہ مبنی بات ہے، شر پہ مبنی بات ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، ثواب والی بات ہے یا یہ کہ گناہ والی بات ہے۔ اگر ثواب والی بات ہے، بھلائی کی بات ہے تو ہم بولیں، ہم اپنی زبان کو کھولیں، ورنہ بحیثیت ایک مومن اور مسلمان کے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ خواہ مخواہ لایانی بے سود بیکار کی باتیں بول کر اپنی زبان کو گندی کرنے یا اپنے نام اعمال کو سیاہ کرنے کی ہمیں قطعی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، بستیوں کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے جو لایانی گفتگو کرتے ہیں، جو فالتو گفتگو کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، بھلائی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ شر و فساد کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے بعض مسلمان بھائی اس کو ثواب سمجھ کر بولتے ہیں یا کہ کہتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو باتیں بھی ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کا محاسبہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر ہماری بات غلط ہوئی تو اللہ رب العالمین ہمیں سزا بھی دے گا۔ تو سب سے پہلی بات اور پہلا حکم جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ ہم بولیں تو اچھی بات بولیں۔ اگر ہمارے پاس اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اسی بات کی تاکید شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے۔ دوسری بات اور دوسرا حکم جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ پڑوسیوں کو ستانا، ان کو ڈرانا، دھمکانا، بیجا پریشان کرنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کا دکھ اور درد بانٹنے کی کوشش کی جائے، اور پڑوسیوں کا احترام کیا جائے، پڑوسیوں کی عزت کی جائے، ان کے مشکل وقتوں میں کام آیا جائے۔ اگر ہمارے پڑوسی غریب ہیں تو ان کی غربت دور کرنے کی کوشش کی جائے، اگر ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اگر ہمارے پڑوسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کا حکم اسلام دیتا ہے۔ پڑوسیوں کو پریشان کرنا، ان کو ستانا غیر اسلامی عمل ہے، اس سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔
تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جس کا ایمان یا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو چاہیے، ایسے شخص کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ کہ وہ اپنے مہمان کا خیال رکھے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور اچھی ضیافت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے گھر، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مہمان کی تکریم کریں، مہمان کی عزت کریں، مہمان کے کھانے کا بندوبست کریں اور اس کے پلانے کا بندوبست کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں صلاحیت دی ہے، جو بھی ہمیں غنائیت عطا فرمائی ہے، جو مالداری اور تونگری دی ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے مہمان کی بہتر سے بہتر ضیافت ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام دیگر انبیاء اور رسولوں کی یہی سنت رہی ہے۔ خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا حد درجہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اس مہمان کی ضیافت ہو۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئیں کہ ہم اچھی بات بولیں ورنہ خاموش رہیں، اپنے پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور تیسری چیز کہ اگر ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم اپنے مہمانوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس مہمان کی بہتر ضیافت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے اجر سے ہمیں محروم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں خوب سے خوب اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور ہمیں اسلامی آداب سے مزین فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام